یا رسول اللہ آپ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں، حضور آپ جس طرح پسند کرتے ہیں، یہ ہار بی بی زینب کو واپس کر دیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا دیا ہوا ہار حضور نے دیکھا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رقت طاری ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ جو محسنہ اسلام ہیں، ہم سب کی روحانی ماں بھی ہیں اور محسنہ بھی ہیں، ان کے احسانات ہیں تبلیغ اسلام کی سرگرمیوں میں، ان کے احسانات ہیں۔ کل ان کا یوم وصال ہے، اس مناسبت سے بھی میں نے آپ کا ذکر کیا کہ ہمیں چاہیے کل ہم اپنے گھروں میں ختم شریف کا اہتمام کریں۔ ویسے کل صبح جو درس قرآن یہاں ہو رہا ہے مسجد صدیق اکبر میں، انشاءاللہ کل صبح ہم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایصال ثواب بھی کریں گے۔ اس لیے میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا، یوں بھی آپ درس قرآن سننے آ رہے ہیں، لیکن کل درود شریف ختمات شریفہ پڑھوا کے لائیں، پڑھ کے لائیں، تاکہ ہم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر سکیں۔ تقویٰ اور محبت رسول، اس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی اور زیادہ تر میں نے فضائل تقویٰ کے بیان کیے۔ تقویٰ کا لفظی معنی ہے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا۔ تقویٰ کا معنی ہے بچانا، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے احکام پہ عمل کرنا، اوامر پہ عمل کرنا، منہیات سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور میں اس کی آسان تعبیر یہ کرتا ہوں کہ محتاط زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے۔ بارش ہوئی ہے اور راستہ کچا ہے، کیچڑ پھیلا ہوا ہے، تو آپ لوگ احتیاط سے چلتے ہیں کہیں پیر پھسل نہ جائے۔ پیر پھسل گیا تو میں گر جاؤں گا اور نقصان ہوگا۔ یہ جو احتیاط سے چلتے ہیں، اسی احتیاط سے چلنے کا معنی ہے تقویٰ۔ زندگی احتیاط سے گزاریں، محتاط ہو کے گزاریں، غفلت سے نہ گزاریں۔ محتاط زندگی گزارنا یہی تقویٰ ہے۔ اور گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں حضور کی ایک دعا پر کہ حضور نے صحابہ کو دعا سکھائی تقویٰ مانگنے کے حوالے سے۔ زبان نبوت پہ ایک دعا آئی، میں چاہتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں جو حضور نے سکھائی ہے۔ اور یوں بھی آپ اس دعا کو یاد کر لیں۔ آج کا روزے رکھ رہے ہیں، روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ تقویٰ حاصل نہیں ہوا تو روزے کی روح حاصل نہیں کر سکے، روزے کا مقصد نہیں پورا کر سکے۔ یہ جو میں دعا پڑھ رہا ہوں اس میں تقویٰ حاصل کرنے کی عرض ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ آج کل نمازوں کے بعد یا افطاری سے پہلے یہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں نے روزہ رکھا ہے تو مجھے تقویٰ عطا فرما۔ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، آج 9 رمضان المبارک ہے۔ جو پہلا عشرہ کامیابی سے گزارتا ہے اسے دوسرے عشرے کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جو پہلے 2 عشرے کامیابی سے گزارتا ہے اسے تیسرے عشرے کی روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں کیوں نہیں تیسرے عشرے کی برکتیں حاصل ہوتی کہ پہلے 2 عشرے ہم نے صحیح طرح گزارے ہی نہیں۔ اگر گزشتہ دنوں میں کوئی سستی غفلت ہوئی ہے تو آج اس سے توبہ کر لیں، اور جو دن آ رہے ہیں انہیں پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں گزارنے کا عزم و ارادہ کریں، تاکہ ان دنوں میں جو رحمتیں اتر رہی ہیں ہمیں ان سے وافر حصہ مل سکے۔ تقویٰ کے حوالے سے میں دعائے رسول پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کے یہ پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ سے تقویٰ کا سوال کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس دعا میں حضور نے 4 چیزیں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے: ہدایت، تقویٰ، بخشش
اور غنا یعنی لوگوں سے بے پرواہ ہونا اور کشادہ دستی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. زبان رسالت سے نکلے ہوئے ان لفظوں کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں قبولیت عطا فرمائے، پہلے اشرے کی برکتیں عطا فرمائے اور دوسرے اور تیسرے اشرے کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے. وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. جن دوستوں نے سوالات بھیجے ہیں وہ نماز جمعہ کے بعد مجھے مل لیں، میں ان کے جوابات دے دوں گا. متعدد سوال ایسے ہیں جن کے میں نے کئی دفعہ جواب دیے ہیں، اس لیے میں تکرار نہیں کر رہا. آپ جمعہ کے بعد مجھے مل لیں، میں ان سوالوں کے جواب دے